دیکھیں اسلام کا بنیادی مقصد کیا تھا، ٹھیک ہے۔ اب اس میں ایک چیز ذہن میں رکھیے کہ انسان میں اللہ نے کچھ کوالٹیز رکھی ہیں جو صرف انسان کا خاصہ ہیں، وہ کسی اور مخلوق میں نہیں پائی جاتی۔ اس میں ایک کوالٹی یہ ہے کہ انسان اخلاقی مخلوق ہے، ٹھیک ہے جی، اخلاق۔ دوسری چیز ہے کہ انسان میں عزم و ارادے کا تصور ہے، پروگرام بنانا، سوچنا، اس کی امپلیمنٹیشن وغیرہ، یہ وہ دو چیزیں۔ اور تیسری چیز یہ ہے کہ موت کا تصور انسان میں پایا جاتا ہے، مطلب ہے کہ موت کے بعد بھی ایک زندگی شروع ہونی ہے۔ یہ تین چیزیں مطلب تین کو بات کریں، ویسے ہمارے فلاسفہ نے 5-6 چیزیں لکھی ہیں۔ ان تین چیزوں کو اگر ہم سامنے رکھیں تو یہ بات بڑی آسانی سے سمجھ آ جاتی ہے کہ قدرت یہ چاہتی ہے کہ ہر انسان اپنی مرضی کے مطابق زندگی گزارے بغیر کسی دباؤ کے، تاکہ کل کلاں کو قیامت کے روز اللہ کے سامنے جواب دہ ہو سکے۔ اگر وہ کسی جبر کے نتیجے میں زندگی گزارے گا تو سر وہ اگلے جہان کے سوالات کو فیس نہیں کر سکے گا، ٹھیک ہے جی۔ تو قدرت کا جو منشا تھا، منصب نبوت یہ جو اللہ نے قائم کیا تھا، اس منصب نبوت کا اصل تقاضا یہ تھا، مطالبہ یہ تھا کہ انسانوں کو اپنی پسندیدہ زندگی گزارنے کا موقع فراہم کیا جائے بغیر کسی دباؤ کے، اپنی مرضی سے زندگی گزاریں تاکہ کل کلاں کو اللہ کے حضور میں جواب دہ ہو سکیں۔ اب کل کو اللہ کے حضور میں جواب دہ ہو سکیں اور وہ ہاں یہ کہہ دیں کہ اللہ میں تو نے تو قیصر روم ہم پر مسلط کیا ہوا تھا یا کسرا مسلط کیا ہوا تھا، ٹھیک ہے نا جی، تو انصاف کے وہ تقاضے پھر پورے نہیں ہو سکتے۔ تو ایک بات، دوسری بات یہ ہے، پہلی بات تو یہ کلیئر ہو گئی کہ انسان کو آزادی دینی ہے کہ وہ اپنی مرضی کی زندگی گزارے۔ اب ایک بات یہ دنیاوی مقصد ہے۔ اب دوسری چیز یہ ہے کہ قدرت یہ بھی چاہتی ہے کہ انسان اپنی آئندہ زندگی میں کامیابی سے ہمکنار ہو، اور اس کامیابی زندگی سے ہمکنار ہونے کے لیے ضروری ہے کہ انسان کو بتایا جائے کہ یہ ٹائم فار دی بینگ جو زندگی تھوڑی سی ہے، اس کے بعد ایک مستقل زندگی ہے، اس کی کامیابی جو ہے وہ بڑی ضروری ہے، اور اس کامیابی کے لیے زندگی گزارنے کا منہج یہ ہونا چاہیے، ٹھیک ہے جی۔ اب نبوی تعلیمات یہ ہوتی ہیں دراصل، دوسرا نبوی ایک تو پہلے تو یہ کہ آپ نے وہ سسٹم ختم کرنا ہے جو جبر کا نظام قائم کرتا ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ آپ نے انسان کو بتانا ہے کہ اس جبر کے نظام کو ہم نے ختم کیا ہے، اب آپ نے جو ہے اگر اگلی زندگی کو کامیاب پانا ہے تو اب آپ کو زندگی اس نہج پر گزارنا ہوگی۔ اچھا، اس پر بھی کوئی جبر نہیں ہوتا، بتا دینا فرض ہے، بالجبر منمانا فرض نہیں ہے، ٹھیک ہے نا جی۔ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یا کسی نبی نے کچھ لوگوں کو جبریہ طور پر مطلب ہے کہ منوایا ہے تو اس کی وجہ یہ ہے کہ نبی نے ایک ٹیم بنانی ہوتی ہے، جب وہ ٹیم بن جاتی ہے تو اس کے بعد جو ہے پھر وہی بات آ جاتی ہے کہ لوگوں کو آزادی دینی ہے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ منصب نبوت میں دو چیزیں ہوتی ہیں۔ پہلی چیز تو یہ ہے کہ آپ نے جو فطری آزادی انسان کا حق ہے اس کو بحال کرنا ہے، ٹھیک ہے نا۔ یہی وجہ ہے کہ مسلمانوں نے جب جنگیں لڑی ہیں تو انہوں نے سروں کی فصلیں نہیں کاٹی، انہوں نے لوگوں کو جبر کے نظام سے آزادی دی ہے، روم کو رومیوں کی آزادی دی ہے، ایرانیوں کو ایرانیوں کے جبر و تشدد سے آزادی دی ہے، ہندوؤں کو ہندوستان کو برہمن کے واپس سے آزادی دی ہے، یہ دنیاوی زندگی تاکہ وہ اپنی مرضی کے مطابق رکھے۔ اب آئندہ آنے والی زندگی کو کامیابی کے لیے ضرورت ہے کہ یہ بھی بتایا جائے کہ آئندہ آنے والی کامیابی کا تب ہوگی جب زندگی کا تمہارا پیٹرن یہ ہوگا۔ تو یہ دوسرا پہلو ہوتا ہے کہ جس میں نبی پھر بتاتا ہے کہ ہم نے جبر کا نظام قائم کر دیا، تمہیں آزاد چھوڑ دیا، اب تم اس کا نام کہ اپنی اس آزادی کو جو ہے وہ اگر آنے والی زندگی بنانا چاہتے ہو تو وہ آپ کو اس کو ان تعلیمات کے زیر سایہ گزارا کرنا ہوگا۔ یہ دونوں تعلیمات کا مجموعہ اسلام کہلاتا ہے، ٹھیک ہے۔ چنانچہ وہ قرآن کریم وہ آیت دیتے کہ کنتم خیر امۃ اخرجت للناس سے، کہ تم بہترین لوگ ہو، کیوں
کہ تم لوگوں کے بنیادی حقوق کا تحفظ کرنے والے ہو، اخرجت للناس، لوگوں کے حقوق کی خاطر کھڑے کیے گئے ہو، نکالے گئے ہو۔ یعنی ایک تو تمہیں آزادی دی جاتی ہے، دوسرا تمہیں یہ بتایا جاتا ہے کہ آنے والی زندگی میں جو ہے کامیابی کے لیے یہ لائف پیٹرن ہونا چاہیے۔ تو یہ دونوں چیزیں انبیاء کی تعلیمات میں ساتھ ساتھ چلتی رہی ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام کو دیکھ لیجئے، فرعون کے جبر سے آزادی بھی دلوائی ہے، اور پھر اس کا نام کیا، قوم کو یہ بھی بتایا ہے کہ اب جبر کے نظام سے آزادی مل گئی ہے، اب منہج تمہارا زندگی کا یہ ہونا چاہیے۔ اس منہج میں پھر دو پہلو ہوتے ہیں، ایک ہوتا ہے سر آزاد تصور انفرادی زندگی کا، ٹھیک ہے نا جی۔ انفرادی زندگی کو بنانا بہت آسان ہے، انفرادی زندگی کو بنا لینا بہت آسان ہے، اصل چیز ہے اجتماعی زندگی کو بنانا، کلیکٹیو سسٹم کو۔ کلیکٹیو سسٹم جو ہے یہ ذرا مطلب ہے کہ تھوڑا سا مشکل کام ہوتا ہے۔ تو نبی جب جو کچھ پھر لوگوں کو زندگی بنانے کے لیے بتاتا ہے، اس میں انفرادی زندگی بنانے کا بھی بتاتا ہے اور اجتماعی زندگی کو بنانے کا بھی بتاتا ہے۔ اچھا، پھر اس میں ایک اور بات ہے، انفرادی زندگی کو بنانا جو ہے یہ مقصود بالذات ہے۔ اب ابتدائی درجے میں یہ ذہن میں رکھے سر کہ اپنی زندگی کو بنانا مقصود بالذات ہے، لیکن ایک حد تک۔ اس کے بعد اس ابتدائی زندگی کو بنا کر دراصل انسان کو تیار کیا جاتا ہے اس بڑے کام کے لیے، اور وہ بڑا کام کیا ہے کہ آپ نے اجتماعی زندگی کو اب بنانا ہے۔ تو اجتماعی زندگی کو بنانا جو ہے یہ ایک یوں سمجھ لیجیے کہ ابتدائی زندگی کو بنانے کا لازمی حصہ ہوتا ہے کہ ابتدائی زندگی بنا کر گھر میں نہیں بیٹھ جانا، مصلی لے کے نہیں بیٹھ جانا، مسجد میں تو اللہ اللہ بکر نہیں بیٹھ جانا، اب تم نے اپنا کولیکٹیو سسٹم بنانا ہے۔ اس لیے کہ کولیکٹیو سسٹم جو ہے سر وہ اس کا نام کیا جو ہے وہ انسان کی تربیت اور تعلیم کے لیے زیادہ اہم ہوتا ہے بنسبت انفرادی سسٹم کے۔ اس لیے ہر نبی پھر جو ہے وہ انفرادی تعلیمات، جب تک انفرادی تعلیمات عبادات کا نظام، تو نبی اپنا اجتماعی تعلیمات دیتا ہے، اور اجتماعی تعلیمات کی خاطر آپ رسول وقت کو حکمرانوں سے لڑتا دیکھیں گے، ٹھیک ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نمرود کے خلاف کھڑے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ موسیٰ علیہ السلام فرعون کے خلاف کھڑے ہیں، نوح علیہ السلام اپنی قوم کے بدماشوں کے ساتھ کھڑے ہیں، ٹھیک ہے نا جی۔ تو یہ نبوت کے یہ ہیں فرائض۔ اس کو اگر ہم سمیٹیں تو سمیٹ کر ہم یہی کہیں گے کہ انسانی زندگی کا بنیادی مقصد جو ہے انسانی بنیادی حقوق کا، انسانی فکر کا تحفظ کرنا ہے، انسان کو آزادی دینا ہے۔ پھر آزادی دینے کے بعد اب اس کو بتانا ہے کہ اللہ کے ہاں پسندیدہ طرز زندگی کیا ہے۔ اس پسندیدہ طرز زندگی کے پھر دو پہلو ہیں، ایک یہ کہ جس میں تم اپنے آپ کو سنوارتے ہو، اور دوسرا یہ ہے کہ اپنے آپ کو سنوارنا ہی مقصد نہیں ہے، بلکہ اپنے آپ کو سنوارنے کے بعد اب معاشرے کے وہ سنوارنے کے لیے ایکٹیو ہونا وہ بھی لازمی جز ہے، ٹھیک ہے نا سر۔ آپ اس کے بغیر جو ہے وہ کبھی بھی کامیاب نہیں۔ اگر آپ نے اپنی زندگی کو بنا لیا اور کولیکٹیو سسٹم کو نہیں بنایا تو آپ اللہ کے مجرم ہی ٹھہریں گے، اللہ تعالیٰ کے ہاں آپ بخشے نہیں جائیں گے۔ اس لیے کہ جس طرح نماز روزہ فرض ہے، اسی طرح معاشرے کو بنانا اس سے بڑا فرض ہے۔ اور اس ٹھیک ہے نا جی، بچے کو تم ڈانٹ ڈپٹ کر نماز پڑھا لو گے، ٹھیک ہے جی، جو کچھ کر لو گے، لیکن کولیکٹیو سسٹم کو بنانا یہ جان جوکھوں کا کام ہے، اور یہ دین میں عین مطلوب ہوتا ہے، عین مطلوب ہوتا ہے۔ تو یہ بھی دین کا ایک لازمی جز ہوتا ہے۔ اب ہمارے ہاں آج کل مذہبی لوگ پتہ کیا کرتے ہیں، دوسرے کا مسلک چھیڑو نہیں، یہ بالکل غیر اسلامی چیز ہے سر، بالکل بھی نہیں۔ آپ نے اپنا مسلک جو اپنایا ہے، آپ نے اپنے اس مسلک کی بنیاد پر اب کولیکٹیو سسٹم بھی بنانا ہے۔ آپ اب ایک اجتماعیت کی شکل میں کولیکٹیو سسٹم بنائیں گے، اگر نہیں بنائیں گے تو کامیاب نہیں ہوں گے۔ اگر کولیکٹیو سسٹم نہیں بنائیں گے تو دنیا برباد ہوگی، اگر اپنا کریکٹر نہیں بنائیں گے تو آخرت برباد ہوگی۔ تو آخرت کی کامیابی کے لیے انفرادی زندگی کو بنانے کے ساتھ ساتھ اجتماعی زندگی کو بنانا بھی ضروری ہے۔ اسی لیے قرآن پاک بار بار جو کہتا ہے تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر ہیں، اب اپنا مشہور حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تھا کہ
واللہ لتأمرن بالمعروف ولتنہون عن المنکر، کہ قسم اللہ کی تم ضرور نیکیوں کا حکم دیا کرو گے، برائیوں سے روکا کرو گے۔ اور لَيُخَالِفَنَّ اللَّهُ بَيْنَ وُجُوهِكُمْ ثُمَّ يَلْعَنُكُمْ كَمَا لَعَنَهُمْ، اگر تم کولیکٹیو سسٹم کو درست کرنے کی بات نہیں کرو گے تو حضور نے فرمایا جس طرح ماضی کی قوموں پر اللہ نے لعنت مسلط کی تم پر بھی لعنت مسلط کر دیں گے۔ بنیادی مقاصد میں انفرادی عبادت ہی نہیں، کولیکٹیو سسٹم کی پیوریفیکیشن بھی ضروری ہے، اور دنیا کی زندگی اللہ نے دنیا کی کامیابی اس میں رکھی ہے۔ اس باقاعدہ مذہبی تعلیمات کا لازمی ایسا جز ہے جس سے ہم ہٹ نہیں سکتے۔